العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته. اور اگر شفیع اس مکان کو فروخت کر دے جس کی وجہ سے وہ شفیع بنا تھا، اس کے حق میں شفعاء کے فیصلہ کیے جانے سے پہلے، تو شفیع کا حق شفعاء باطل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شفیع نے اپنے ذاتی مکان کو فروخت کر دیا، حال یہ ہے کہ اس کا ذاتی مکان جہاں واقع تھا اسی کے پڑوس کی زمین فروخت ہوئی تھی، اب اس کے حق میں شفعاء کا فیصلہ ہوتا اس سے پہلے اس نے اپنے اس ذاتی زمین کو، ذاتی مکان کو فروخت کر دیا، تو شفیع کا حق شفعاء ختم ہو جائے گا، کیونکہ شفیع کو حق شفعاء ملنے کا سبب اتصال ملک ہے، جو اپنے ذاتی مکان یا زمین کو فروخت کرنے کی وجہ سے اب یہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اسے حق شفعاء حاصل نہیں ہوگا اور اس کا حق شفعاء ختم ہو جائے گا۔ وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، اور بائع کا وکیل جب فروخت کرے اس حال میں کہ وہ خود شفیع ہو تو اسے حق شفعاء حاصل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِن زَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، اور اسی طرح شفیع کو حق شفعاء حاصل نہیں ہوگا اگر وہ ضامن ہو جائے بائع کے جانب سے تاوان و خسارے کا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے مکان یا زمین کو فروخت کرنے کا کسی کو وکیل بنایا۔ حال یہ ہے کہ جس کو وکیل بنایا وہ اس زمین کا پڑوسی تھا، یعنی شفیع تھا۔ اب بائع کا یہ وکیل جب اس اپنے موکل کی زمین کو فروخت کرے، اس کے دکان یا مکان کو فروخت کرے، تو اس کو حق شفعاء نہیں ملے گا، کیونکہ بائع کے وکیل کا خود شفیع ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو فروخت کرنا یہ شفعاء سے اعراض ہے، اور شفعاء سے اعراض کرنے کی وجہ سے حق شفعاء ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بائع کی زمین کو مشتری خرید رہا ہے اور وہ کچھ خدشہ ظاہر کر رہا ہے اور یہ شفیع اسے اطمینان دلا رہا ہے کہ بے فکر ہو کر آپ اس زمین کو خرید لیں، اس زمین میں اگر کسی کا حق وغیرہ نکلا تو میں اس کا ذمہ دار رہوں گا، لہٰذا آپ بغیر کسی فکر کے اس زمین کو خرید سکتے ہیں، تو اس کا مشتری کو اطمینان دلانا اور اس کو خریداری پر مائل کرنا یہ بھی شفعاء کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ یہ بھی شفعاء سے اعراض کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر اس کو حق شفعاء کے طور پر مکان کو حاصل کرنا ہی ہوتا تو وہ بائع کا وکیل ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو وہ زمین فروخت نہیں کرتا، بلکہ خود حق شفعاء دائر کر کے اس کو حاصل کرتا۔ اسی طریقے سے مشتری کو وہ اطمینان نہیں دلاتا اور بائع کی طرف سے تاوان و خسارے کا ذمہ دار بھی نہیں بنتا، بلکہ وہ خود حق شفعاء دائر کر کے اس زمین کو خرید لیتا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کو زمین فروخت کر رہا ہے یا خریدار کو اطمینان دلا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں شفعاء سے اعراض کی دلیل ہے جو شفعاء کو باطل کر دیتی ہے۔ وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي إِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، اور مشتری کا وکیل جب خریدے اس حال میں کہ وہ خود شفیع ہو تو اسے حق شفعاء حاصل ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ میرے لیے زمین خریدو، اب مشتری کا وکیل ہو کر یہ شخص زمین خرید رہا ہے، اس حال میں کہ خریدنے والا جو مشتری کا وکیل ہے خود اس زمین کے
پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفیع ہے، تو اب اس زمین کی خریداری کی وجہ سے اس کا حق شفعہ ختم نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا، کیونکہ وکیل ہونے کی حیثیت سے اس نے خریدا ہی اس لیے ہے کہ بیع کا تحقق ہو جائے تاکہ یہ حق شفعہ دائر کرے، اس لیے کہ حق شفعہ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے جب کہ بیع کا تحقق نہ ہو، اس وجہ سے یہاں اس کی خریداری اس کے شفعہ کو ختم نہیں کرے گی بلکہ اس کے حق میں شفعہ باقی رہے گا۔ وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ، ایک شخص نے خیار شرط کے ساتھ میں زمین کو فروخت کر دیا تو شفیع کو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ، پس اگر بائع نے خیار شرط کو ساقط کر دیا وجبت الشفعۃ، تو شفعہ ثابت ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بائع نے اپنی زمین، دکان، مکان کو فروخت تو کیا لیکن ساتھ میں اس نے خیار شرط لے لیا کہ مجھے 3 دن سوچنے سمجھنے کا ٹائم دو، میں سوچ سمجھ کر بتلاؤں گا کہ مجھے اپنی یہ زمین فروخت کرنی ہے یا نہیں، تو اس دوران شفیع کو حق شفعہ کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بائع کا خیار لینا یہ بائع کی ملکیت سے مبیع کو نکلنے نہیں دیتی ہے، اور جب مبیع بائع کی ملک سے نہیں نکلی تو ابھی بیع کا تحقق نہیں ہوا، اور جب بیع کا تحقق نہیں ہوا تو شفیع کے لیے حق شفعہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بائع نے خیار شرط کو ساقط کر دیا اور بیع کو نافذ کر دیا تو تحقق بیع کی وجہ سے اب شفعہ شفیع کے لیے ثابت ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، اور اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ خرید لیا تو شفعہ ثابت ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمن یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اپنا مکان یا اپنی دکان یا زمین کو فروخت کیا، خریدار نے کہا کہ میں خیار شرط کے ساتھ میں اس کو خریدتا ہوں، 3 دن سوچنے سمجھنے کا ٹائم لیتا ہوں، سوچ سمجھ کر میں بتاؤں گا، تو ایسی صورت میں شفیع کے لیے اس زمانے میں حق شفعہ کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ مشتری کا خیار شرط لے لینا بائع کی ملک سے مبیع کو نکلنے کو نہیں روکتا ہے، یعنی مشتری کے خیار شرط کی صورت میں مبیع بائع کی ملک سے نکل چکی ہے، اور جب نکل چکی ہے تو بیع کا تحقق ہو گیا، لہٰذا شفیع کے لیے حق شفعہ دائر کرنے کا جواز ثابت ہو گیا۔ وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ فَإِنْ سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، ایک شخص نے شرائع فاسد کے طور پر گھر خریدا تو اس گھر میں شفعہ ثابت نہیں ہوگا، متعاقدین میں سے ہر ایک کو حق فسخ حاصل ہوگا، پس اگر فسخ ساقط ہو جائے تو شفعہ ثابت ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے گھر کو شرط فاسد کے طور پر خریدا، مثلا اس نے کوئی شرط فاسد لگا دی جس سے بیع فاسد ہو گئی، اور ابھی تک مشتری نے مکان پر قبضہ نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں شفیع کو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری کے مکان پر قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے مبیع اب بھی بائع کی ملک میں داخل ہے، اس وجہ سے حق شفعہ ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شرائع فاسد کے باوجود مشتری مبیع پر قبضہ کر لے اور بائع ثمن پر قبضہ کر لے تو چونکہ بیع فاسد مفید ملک ہوتی ہے، لہٰذا اب مبیع بائع کی ملک سے نکل چکی اور مشتری اس کا مالک ہو چکا، اس وجہ سے اب حق شفعہ ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا بِخَمَرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، ایک ذمّی نے گھر کو خریدا شراب یا خنزیر کے عوض، وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ، اور اس کا شفیع بھی ذمّی ہے، أَخَذَهَا بِمِثْلِ الْخَمَرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ، تو وہ اس گھر کو اتنی ہی مقدار میں شراب دے کر خریدے گا اور خنزیر کی قیمت دے کر خریدے گا۔ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا، اور اگر اس کا شفیع مسلمان ہے، أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، تو وہ اس گھر کو شراب اور خنزیر کی قیمت دے کر خریدے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ذمّی کافر نے اپنا گھر کسی ذمّی
کو فروخت کیا شراب یا خنزیر کے عوض، اس حال میں کہ اس بائع کا فروخت کرنے والے ذمی کافر کا جو پڑوسی ہے وہ بھی ذمی ہے۔ اب پڑوسی جو ذمی شفیع ہے وہ حق شفعہ کے طور پر جب اس مکان کو لے گا تو اگر اس نے شراب کے عوض فروخت کیا ہے تو جتنی مقدار میں اس نے شراب کے عوض فروخت کیا ہے اتنی مقدار اسے بائع اسے دے کر اس گھر کو لینا جائز ہوگا، کیونکہ شراب یہ مثلی شے ہے، لہٰذا جتنی شراب میں مشتری نے مکان لیا ہے اتنی ہی شراب شفیع مشتری کو دے کر مکان کو حاصل کر لے گا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذمیوں کے لیے شراب کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے سرکے کا حکم ہے۔ لیکن اگر ذمی کافر نے اپنا مکان خنزیر کے عوض فروخت کیا ہے تو اب یہ خنزیر کے بدلے جو مکان فروخت ہوا ہے وہ خنزیر دے کر مکان کو حاصل نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ذوات القیم کے قبیل سے ہے، لہٰذا اس کی جو بھی قیمت مارکیٹ کے اعتبار سے ہوگی وہ قیمت دے کر اس مکان کو حاصل کرے گا۔ لیکن اگر بائع ذمی کا پڑوسی شفیع مسلمان ہو تو مسلمان کے حق میں شراب اور خنزیر دونوں مال نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ شراب کی بھی جو قیمت ہوتی ہے وہ دے کر مکان لے گا اور خنزیر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ دے کر وہ مکان کو حاصل کرے گا۔ ولا شفعۃ فی الہبۃ الا ان تکون بعوض مشروط، ہبہ کے اندر شفعہ ثابت نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ ہبہ عوض مشروط کے ساتھ ہو۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنا مکان یا دکان یا اپنی زمین کسی کو گفٹ کر دی، ہبہ کر دیا، تو اس دکان، مکان یا زمین کے پڑوسیوں کو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ حق شفعہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ مبادلۃ المال بالمال کا تحقق ہو، اور یہاں پر ہبہ کا تحقق ہوا ہے جو بیع نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے ہبہ کر دیا اور موہوب لہو پر جب واہب نے موہوب لہو نے جب شیء موہوبہ پر قبضہ کر لیا تو موہوب لہو نے واہب کو بھی کچھ عوض کے طور پر دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ عوض کے طور پر جو دیا شرط لگا کر دیا، یعنی اگر عوض کی شرط لگائی ہو کہ میں تجھے اپنا مکان اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم مجھے اس کے عوض میں فلاں چیز دے یا اتنے پیسے دے وغیرہ وغیرہ، اگر اس نے شرط لگا دی ہے تو لفظ کے اعتبار سے تو یہ ہبہ ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بیع ہے، اور جب بیع ہے تو بیع کا تحقق ہو گیا، اس وجہ سے اب شفعہ ثابت ہوگا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، اور جب شفیع اور مشتری کا ثمن کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، تو مشتری کی بات کو مان لیا جائے گا، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، پس اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ تعالی، تو حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک شفیع کا بینہ قابل قبول ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی البینۃ بینۃ المشتری، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری کا بینہ قابل قبول ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ثمن کے مقدار کے سلسلے میں مشتری اور شفیع کا اختلاف ہو جائے، مثلا مشتری یہ کہے کہ میں نے یہ مکان 2 لاکھ روپے میں خریدا ہے اور شفیع کہے کہ تم نے یہ مکان 1 لاکھ روپے میں خریدا ہے، تو مشتری کی بات قسم کے ساتھ میں مان لی جائے گی، کیونکہ شفیع مدعی ہے اور مدعی پر بینہ کا پیش کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہاں اس کے پاس بینہ نہیں ہے، لہٰذا شفیع کی بات کو مان لیا جائے گا، قسم کے ساتھ میں اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے، حضرات طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں شفیع مدعی ہے اور اس کے ذمے ہی بینہ ہے، اور مشتری تو منکر ہے، اس کے ذمے بینہ پیش کرنا لازم بھی نہیں ہے، لہٰذا شفیع کی بینے کو معتبر مانا جائے گا۔ اور حضرات طرفین رحمہم اللہ ہی کے قول پر فتویٰ ہے البینات للالزام، اس لیے کہ بینہ لزوم کے لیے ہوتا ہے، لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری کا بینہ قابل قبول ہوگا، لیکن طرفین رحمہم اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ اکتفی علی ھذا القدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.